لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا وعلی ابوا هذه الامہ صلوات بر محمد۔ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید انور حسین ابن رضا حسین کی روح کو عطیہ فرما دیں۔ يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله بسم الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین کرام، ایصال ثواب کی مجلس ہے، بچوں نے منعقد کی ہے اپنے باپ کی مجلس، لہذا میں اسی عنوان سے، اور بچوں کی خواہش بھی تھی کہ اسی عنوان سے کچھ باتیں آپ اپنے چھوٹے بھائیوں تک پہنچا دیں، اس لیے کہ سماج، سوسائٹی، معاشرہ قوم کو جس راستے پر لے جا رہا ہے وہ راستہ بڑا خطرناک ہے۔ اس خطرناک دور میں ماں باپ کی جو سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے وہ بچوں کی اچھی تربیت ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ بچوں کا ذہن سفید کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ اس پہ باہر والے کچھ لکھیں آپ لکھ دیجئے۔ اگر آپ اس بچے کے ذہن پر کچھ نہیں لکھیں گے تو باہر والے جو چاہیں گے وہ لکھ دیں گے، لہٰذا آپ کا بچہ ہے، تربیت آپ کو کرنی ہے۔ اسی عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث ذرا سا ہٹ کے ہے اور مجھے وہی پڑھنا ہے تھوڑا سا آگے۔ آپ تشریف لائیں، اجازت ہے مولانا؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ حدیث جو پڑھی ہے میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، لیکن تھوڑا سا رکیے گا کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، پیغمبر فرماتے ہیں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ آپ غور کریں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، لہذا پہلے باپ سمجھ لیجئے، پھر میں اس حدیث تک آتا ہوں کہ باپ کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ قوم کو جس لائن پر لے جا رہا ہے
خصوصاً ہمارے جوانوں کو اور بچوں کو، تو وہ روایت کا جملہ ہے، قبلہ موجود ہے، کہ بالکل ان کا ذہن، ان کا دماغ سادہ ہے، باہر والے جو چاہیں گے اس پہ لکھ دیں گے، لہٰذا اس کاغذ پر اس سے پہلے کہ باہر والے کچھ لکھیں آپ اسے بھر ڈالیے، آپ ان پر لکھ ڈالیے تاکہ جگہ نہ بچے کہ کوئی اور کچھ اس پہ لکھ سکے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی اور باپ کی ملا کے یہ ذمہ داری ہے۔ اصل چیز ہے تربیت، کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، سارا مسئلہ تربیت پہ ہے۔ میں تھوڑا سا تربیت پہ آ کر پھر میں اپنی منزل پہ آؤں گا، ابھی تو مجلس شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ جو پڑھنا ہے اور جو باتیں آپ تک پہنچانی ہے وہ پہنچے گی۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ تربیت۔ تربیت کب ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے، ماشاءاللہ سے صاحب اولاد ہیں آپ، جو نہیں ہے وہ بھی سن لیجئے، ایک بچے کی تربیت کس عمر سے شروع کی جاتی ہے، کس سن سے شروع کی جاتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ 1 سال، 6 مہینہ، 2 مہینہ، 2 سال، 3 سال؟ کب سے اس کی تربیت کی عمر کیا ہے کہ اب اس بچے کی تربیت کرنی چاہیے؟ ہے بھائی فضل بھائی، کیا عمر ہے؟ کس عمر سے بچے کی تربیت کرنی چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں مومنین ملاٹ اور معلونی؟ ایک بچے کی تربیت کس عمر سے کرنی چاہیے؟ 5 سال، 2 سال، 1 سال، 6 مہینہ؟ جی نہیں پتا آپ کو؟ ارے آپ کے بچے ہیں تو آپ نے تربیت شروع کی ہے، کس عمر سے بچے کی تربیت شروع کی جائے؟ اب میں آپ کی خدمت میں، آپ جتنے بھی جو بھی عمر آپ بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ جو بھی عمر بتا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ بچے کی تربیت عمر میں نہیں کہ 6 مہینے، 8 مہینے، سال بھر، 2 سال بعد۔ بچے کی تربیت بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کرنی ہے۔ اب یہاں سے گفتگو آگے جائے گی، آپ غور کر رہے ہیں۔ اصل جو تربیت ہے، جب ہی بچہ اس دنیا میں آیا نہیں ہے، وجود بھی نہیں ہے، آپ غور کر رہے ہیں، وجود بھی نہیں ہے، اب آپ کو اپنے بچے کے لیے، اسی لیے عزیزان گرامی روایت کا جملہ ہے کہ جب شادی کرنے جانا تو اپنے لیے بیوی مت ڈھونڈنا، اپنے بچے کی بہترین ماں ڈھونڈنا۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ جو پرابلم آئی ہے وہ یہی آئی ہے، ہم نے اپنے لیے خوبصورت بیوی ڈھونڈی ہے، ہم نے اپنے لیے خوبصورت بیوی ڈھونڈی ہے۔ شریعت یہ کہتی نہیں کہ آپ اپنے لیے خوبصورت بیوی ڈھونڈیں، شریعت کہتی ہے آپ اپنے بچے کے لیے خوبصورت ماں ڈھونڈیں۔ نہیں غور کر رہے؟ آگے بڑھ کے کرو عزیزان گرامی، نہیں ہوتا تو امیر کائنات جناب عقیل سے کبھی نہ کہتے کسی بہادر خاندان کی خاتون بتائے۔ آپ دیکھیں ابھی جناب عباس اس دنیا میں آئے نہیں ہیں، ابھی امیر کائنات کی شادی نہیں ہوئی ہے جناب ام البنین سے، توجہ ہے، جناب ام البنین سے ابھی امیر کائنات کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ جناب عقیل سے کیا کہا؟ کوئی بہادر خاندان کی خاتون بتائے جس سے ایک بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے امیر کائنات بتا رہے ہیں بچہ حسینی پیدا ہونے کے بعد نہیں، جب اس کی ماں لے آؤ تبھی دیکھو کہ یہ حسینی بچہ اس دنیا میں لا سکتی ہے یا نہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، توجہ کریں گے۔ تو اصل تربیت ہے کب سے؟ شادی کے وقت۔ مولانا اسد بھائی، ناظم علی خیر آبادی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، بزرگ خطیب ہے، خدا صحت دے اور تندرستی دے، ان کا ایک جملہ سناتا ہوں۔ جی وہی جو اکا دکا بزرگ رہ گئے ان میں سے ایک ناظم علی خیر آبادی صاحب، وہ عجیب جملہ کہتے ہیں۔ آپ صلوات پڑھیں تو ناظم علی صاحب کا ایک جملہ سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کی شادی تھی تو رشتے، جس کے یہاں بچے بڑے ہو گئے تو رشتے آتے ہی جاتے ہیں،
سب کے یہاں لڑکی ہے تو لڑکے کا رشتہ آتا ہے, لڑکا ہے تو لڑکی کا رشتہ سبھی کے یہاں آتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد جہاں مناسب آدمی سمجھتا ہے اپنے لیول کا اور کہ کر دیتا ہے آدمی بہتر. اور روایت کا جملہ ہے, اگر کسی دیندار کا رشتہ آ جائے تو پہلی فرصت میں اپنی بچی کی شادی کر دینا, ورنہ ایک بڑے فساد کے لیے تیار رہنا. نہیں غور کیا, یہ روایت کا جملہ ہے کہ جب دیندار کا رشتہ آ جائے تو بچی کی شادی کر دینا, ورنہ ایک بڑے فساد کے لیے تیار رہنا. لہذا دیندار کا رشتہ. وہ کہتے ہیں کہ اب ایک کیا بیٹا تھا, جوان ہو گیا, بچہ بڑا ہو گیا, تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے, ہر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اب بچے کی شادی کر دی جائے. تو کہتے ہیں کہ ماں نے, ظاہر سی بات ہے بہو ڈھونڈنا ہے تو ماں ہی ڈھونڈتی ہے, اب ماں نے ڈھونڈنا شروع کیا. اب یہ ان کے بیان نہیں جملے ہیں, کس کے, ناظم علی, مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب کے. کیا جملہ کہتے ہیں کہ کیا خطابت ہوتی تھی اور کیا کس طریقے سے لوگ بزرگان سمجھاتے تھے. اب تو خال خال ایک دو بچے ہوئے ہیں بزرگان میں, بس یہی ایک دو لوگ جو بچے ہیں. سنیے, ناظم علی صاحب کہتے ہیں کہ ماں نکلی اپنے بیٹے کے لیے چندر مکھی ڈھونڈنے. یہ ناظم علی صاحب کا جملہ ہے صاحب, سنیے گا, ایک بزرگ خطیب کا, انشاءاللہ لطف آگا. کہتے ہیں ماں نکلی, اب ہے فضل بھائی, ماں نکلی اپنے بچے کے لیے چندر مکھی ڈھونڈنے کے لیے, اور ڈھونڈتے 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 وہ ایک چندر مکھی لے کر آ گئی. سنیے گا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے, توجہ کریں گے, وہ اپنے بچے کے لیے اپنی بہو کے صورت میں ایک چندر مکھی ڈھونڈ کے لے کر آ گئی. یہ جو چندر مکھی, وہ یہ انہی کے بیان ہی جملے سنا رہا ہوں, یہ جو چندر مکھی صاحبہ گھر کے اندر آئی تو کچھ دن رہی اور تھوڑا سا مزاج بدلا تو اب یہ چندر مکھی سورج مکھی ہو گئی. یہ انہی کا جملہ پڑھ رہا ہوں, چاہے آپ جیسے سن لیں. یہ جو چندر مکھی ڈھونڈ کے بڑی محنت اور مشقت سے لائی گئی تھی, کچھ دن گھر میں رہنے کے بعد تھوڑا سا مزاج بدلا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چندر مکھی سورج مکھی بن گئی. کہہ رہے چلیے, گھر والوں نے برداشت کیا. پھر کچھ دن گزارنے کے بعد جو چندر مکھی سورج مکھی بنی تھی, اب وہ گھر کے اندر جوالا مکھی بن گئی. نہیں توجہ کی آپ نے, ارے توجہ نہیں کر رہے آپ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو کہتے ہیں کہ اگر چندر مکھی ڈھونڈ کے لاؤ گے تو وہ جوالا مکھی بنے گی. آپ غور کیے, ان کا اپنا جملہ تھا ایک بزرگ خطیب کا. تو اصل معاملہ کیا ہے, بس بات یہاں چلیے تربیت کی. تو سب سے پہلے ماں کے انتخاب میں اچھا خیال کرنا کہ ماں کا انتخاب بہترین ہونا چاہیے. چلیے اب اس کے آگے بڑھیں. اب جب وہ آ گئی ہیں, اب وہ جب آ گئی ہے, جسے بھی آپ بہو بنا کے لائے ہیں, بیوی بنا کے لائے ہیں, اب یہاں سے آغاز ہونا ہے ایک نسل کا. توجہ کریں گے, میں چاہتا ہوں اس تربیت پر تھوڑی دیر گفتگو کروں. اب آغاز ہونا ہے نسل کا. تو یہ جو نسل کا آغاز ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب توجہ کریں گے, یہ میرا بیٹا ہے, میں نے اسے حرام نہیں کھلایا, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے وہ نہیں کیا, میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے ویسا, پھر بھی بگڑ گیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. پھر بھی بگڑ گیا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیدائش کے بعد اسے آپ نے کیا کھلایا, مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ماں کے بطن میں تھا تو آپ خود کیا کھا رہے تھے اور ماں کو کیا کھلا رہے تھے. نہیں غور کریں, اگر آپ نے کچھ حرام کھایا اور اس حرام غذا سے نطفہ بنا, وہ نطفہ ماں کے رحم میں گیا, تو اب آپ اس بچے سے کیسے اچھائی کی امید کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو نطفہ بنا ہے وہ حرام غذا سے, لہذا عقد سے پہلے ہی کم سے کم حرام کھانا چھوڑ دیں تاکہ جو نسل آئے وہ حلال ہو. توجہ کریں گے, پورا جسم حرام غذا سے آپ کا بنا ہوا تھا, تو وہ جو نطفہ ہے وہ اسی حرام غذا سے تو بنا ہوا ہے. اب اس طرف لوگ نہیں جاتے ہیں, عام طور سے یہ باتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں. وہ جو نطفہ بنا ہے
جس سے اس بچے کو بننا ہے، یہ تو قرآن کی تعبیر ہے، میں اس نطفے سے بچے کو بننا ہے، وہ نطفہ حرام غذا سے بنا ہے. جو مشکل آئی وہ یہی آئی. اب جب نطفہ حرام غذا سے بنا ہوا ہے تو بعد میں آپ لاکھ اس کو حلال کھلاتے رہے، مشکل آ جائے گی نا. اب جب ماں کے بطن میں چلا گیا نطفہ، اب جب بچہ بن رہا ہے، اب اس وقت ذمہ داری ہے کہ ماں کو وہ غذا کھلائی جائے جو حلال ہو، طاہر ہو. اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے چونکہ وقت پھر بہت زیادہ چلا جاتا ہے واقعات میں، لہذا میں چاہتا ہوں چند باتیں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی عرض کر کے بات کو ختم کروں. تو جو پہلی ذمہ داری ہے، ماں لائیں. کیسی ماں؟ جو آپ کے بچے کی ماں بننے کے لائق ہو. آپ کو بیوی تو کوئی بھی لڑکی بن جائے گی، مسئلہ بیوی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کیا وہ سماج اور سوسائٹی میں اچھی ماں بن سکتی ہے. اس کے لیے توجہ کریں گے، اس کے لیے کم سے کم کنیز فاطمہ کا انتخاب کرنا پڑے گا. اس لیے کہ سیدہ نے اپنی عمر کے کل 18 برس اس دنیا میں گزارے، لیکن اس 18 برس کی حیات میں تینوں رشتے معراج پر پہنچا دیے. بیٹی کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، اور تاریخ کو لکھنا پڑا بے مثال بیٹی، لا ثانی زوجہ، بے نظیر ماں. نہ کائنات میں فاطمہ جیسی بیٹی پیدا ہوئی، نہ کائنات میں فاطمہ جیسی بیوی پیدا ہوئی، نہ کائنات میں فاطمہ جیسی ماں پیدا ہوئی. آپ غور کریں تو اصل چیز جو تھی وہ یہاں ایک چیز، باقی تو لوگ تربیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سکھا رہے ہیں بچے کو، ادب سکھاتے ہیں، اور ادب بہت اہم چیز ہے. آپ اپنے بچے کو 1-2 سال کی عمر سے ادب سکھانا شروع کریں. علم وہ بعد میں سیکھے گا، چلے گا. علم سے پہلے منزل ہے ادب کی. اسے بیٹھنا کیسے ہے، اسے اٹھنا کیسے ہے، اسے سونا کیسے ہے، اسے بڑوں سے بات کیسے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے وہ ادب آپ کے اندر ہونا چاہیے. نہیں آپ غور کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ ادب آپ کے اندر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیکھو کسی کو گالی مت دینا، لوگوں سے احترام سے بات کرو، آپ جناب سے بات کرو، اور گھر میں آپ اپنی بیوی کو گالی دے رہے ہیں مثال کے طور پر. یا چھوٹا بھائی ہے اس کو گالیاں بک رہے ہیں، یا مثال کے اوپر تو آگ سے بات ہو رہی ہے. تو بچے، میں نے شروع میں کیا کہا تھا، یہ بچے کا ذہن کوڑا ہے، جو بچپنے میں لکھ جائے گا وہ لکھ جائے گا. لہذا بچے کی بہترین تربیت کے لیے گھر کے ماحول کو بہترین بنانا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا گالی نہ دے تو آپ نہ گالی دے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا غصہ نہ کرے تو آپ غصہ نہ کریں. جس بچے نے دیکھا ہے کہ زندگی بھر میری ماں کے مطلب میرے والد نے غصہ ہی کیا ہے یا میری ماں نے غصہ ہی کیا ہے، آپ اس بچے سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر غصہ نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ لہذا یہ ابتدائی باتیں تھیں، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے 20-25 منٹ چلے گئے. مجھے پڑھنا کچھ اور تھا لیکن اب یہ 20-25 منٹ چلے گئے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ایک بات بھی اس کی پہنچ گئی ہوگی تو یہ 20 منٹ میرے سوارت ہو جائیں گے. صلوات پڑھیے گا محمد والے. ایک تو یہ منزل ہے. اس کے بعد روایت یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بہترین نام رکھیں. یہ روایت قبلہ یہی روایت ہے نا کہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے جو پہلی ذمہ داری ہے بہترین نام رکھیں اہل بیت کے اسما پہ. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جو ایک بڑا مسئلہ ہے نا، جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب نام آتا ہے، اس کا نام مثلا محمد رکھ دیں، ارے نہیں وہ تو چچا کے لڑکے کا نام ہے. اس کا نام علی رکھ دیں، ارے نہیں وہ تو پھپھو کے لڑکے کا نام ہے. اس کا نام حسن رکھ دیں، ارے وہ تو خالہ کے لڑکے کا نام ہے. اس کا نام حسین، ارے وہ بغل کا بچہ ہے، حسین حسین بلایا جاتا ہے، ہمارا بھی بچہ یہی بلایا جائے گا. کہاں جائیں گے، کس کا نام رکھیں گے؟ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چنو، منو، پپو، گڈو. نام کا اثر ہوتا ہے. نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں صاحب، قبلہ ہوتا ہے نام کا اثر نا، نام کا اثر ہوتا ہے. اور میں تو تعجب کرتا ہوں، توجہ کریں، اگر جملہ پہنچے تو بتائیے گا، اس خانوادے میں
مثلا اگر کسی کا نام علی ہے، ارے نہیں صاحب وہ چچا کے لڑکے کا نام علی ہے، ہم بھی اس کا نام علی رکھیں گے، یا ان کے پھپھو کے لڑکے کا نام محمد ہے، ہم بھی اپنے لڑکے کا نام رکھ دیں، یا خالہ کے لڑکے کا نام جو ہے جعفر ہے، ہم بھی اپنے لڑکے کا نام جعفر رکھ دیں، اور کسی کے لڑکے کا نام کاظم ہے۔ اور کیا ہوتا ہے گھر خاندان میں ہم لوگ کو بھی بولا جاتا ہے مولا کوئی یونیک نام بتائیں، کیوں کسی کا نہ ہو، کسی نے اپنے بچے کا ایسے نام بتا رہے، کیا بیوقوفی ہے؟ تعجب ہوتا ہے ان افراد سے اس شیعہ قوم میں اگر یہ نظریہ ہے جس شیعہ قوم میں یہ حدیث سنی جا رہی ہے۔ توجہ کریں کہ جب یہ بہت اہم روایت ہے، کاش کے بعد پہنچ جائے، کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور یزید نے پوچھا جناب سید سجاد کی طرف اشارہ کر کے یہ کون ہے، تو کہا گیا یہ علی ہے۔ توجہ کریں یہ علی ہے، تو یزید نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ ہم نے علی کو قتل کر دیا ہے، نہیں علی اکبر، ہم نے تو سنا تھا کہ میدان کربلا میں ایک علی کو قتل کر دیا ہے۔ تو چوتھے امام نے کہا تھا سن یزید، میرے بابا کے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے تو وہ 100 کے 100 کا نام علی رکھتے۔ آپ نہیں غور کر رہے ہیں، حسین نے بیٹے کا نام علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ رکھا یا نہیں رکھا؟ ایک ہی گھر میں سگے بھائی ہیں، ایک علی اکبر ہے، ایک علی اوسط ہے، ایک علی اصغر ہے، سگی بہنیں ہیں، ایک فاطمہ کبریٰ ہے، ایک فاطمہ وسطیٰ ہے، ایک فاطمہ صغریٰ ہے۔ یہ بتانے کے لیے اگر تم حسینی ہو تو یہ مت دیکھنا یہ نام بغل میں کس کے ہاں ہے، یہ سوچنا یہ میرے مولا علی کا نام ہے انہی کے نام پہ رکھا جائے گا، یہ مولا حسین کا نام ہے انہی کے نام پہ رکھا جائے گا۔ نیا نام ڈھونڈنے کے کی وجہ سے، توجہ کریں گے، نیا نام ڈھونڈنے کی وجہ سے ہم اہل بیت کے اسما سے دور ہو جاتے ہیں، پھر اہل بیت کے بعد ہم انبیاء کے اسما پہ جاتے ہیں، اس میں بھی عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، یہ جو مخصوص کچھ نام ہے 25-26 نام ہے، اس سے زیادہ ہمیں پتہ ہے اسی پہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کے پاس نام تو کم ہی ہے نا بھئی، 14 ادھر لے لیجئے، 25 ادھر لے لیجئے، جی 14 معصومین کے یہ نام، اور اس میں جناب زہرا کو نکال لیں، لڑکوں کے نام کی بات کر رہا ہوں، تو 13 ادھر اور 25 ادھر، کتنے ہو گئے جی 38۔ چلیے 14 معصومین کے 14 القابات آپ نکال لیجئے، 150، اس سے زیادہ تو نام نہیں ہے۔ تو آپ پوری قوم کو نہیں، اور بقیہ ٹھیک ہے کچھ ادھر ادھر کر لیجیے، مثلا قمبر ہے، ابوذر ہے، سلمان ہے، مقداد ہے، غلاموں کے نام پہ چلے آئیے، 300 نام لے لیجئے، آپ کے پاس یہی 300 نام کا تو آپشن ہے۔ اور شیعہ قوم کتنی بڑی ہے، مثلا آپ کا خاندانی ہے، خاندان میں مثلا 1000 لڑکے ہوں گے، 200-500 تو لوگ ہیں ہی نا ایک خاندان میں، یا ایک محلے میں، ایک گاؤں میں، اب نام کہاں سے آپ نیا لے آئیں گے؟ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ انگلش نام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، جس کو میں اپنی زبان میں انگلش نام نہیں مغربی نام کہتا ہوں۔ ایک لفظ کہوں، بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، میں جلدی سے اپنے مضمون تک آنا چاہ رہا تھا لیکن باتیں بہت طولانی ہو رہی ہیں، اس ٹاپک پہ پڑھتا نہیں ہوں، بہت کم، لیکن سال صاحب کی وجہ سن لیجئے۔ آج آپ دیکھیں مثال لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے حجابی کی اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں، پچھلی مجلس میں بے حجابی پہ بات ہو چکی ہے، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا ڈوز دیا جائے تو زیادہ ٹھیک ہے، زیادہ خوراک جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے لڑکوں میں۔ مثال کے طور پہ اب تو کم ہو گیا ہے، لوگوں نے پڑھنا شروع کیا ہے، ورنہ لڑکے 2-4 مجلس میں لڑکے بیٹھتے تھے جن کے رنگ برنگے بال ہوتے تھے مرغوں جیسے، اس کے علاوہ وہ پھٹی ہوئی جینس کا رواج، یہاں سے 3 جگہ نئی جینس ہے اور 3 جگہ پھٹی ہوئی ہے، 4 جگہ پھٹی ہوئی ہے اور 2 جگہ پھٹی ہوئی ہے، یہ سب چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا ہے؟ دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے، ختم ہو جانا چاہیے۔ اصل میں معاملہ کیا ہے نا، ہم لوگ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، یورپ، وہاں جو فیشن ہے ہم اسے فیشن سمجھتے ہیں۔ میں ایک لفظ کہوں گا اور اس پڑھے لکھے اور مجمع سے دعا چاہوں گا، سرکار میں ایک لفظ اور آپ کی تائید سے ایک جملہ پہنچا رہا ہوں اور دعا چاہوں گا، توجہ کریں گے۔ آپ کا ہندوستان خدا ہمارے ملک کو سلامت رکھے، یہ بتائیے جو آپ کا ملک ہے مشرق میں ہے یا مغرب میں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں سوچنے والی بات ہے جی، مشرق میں ہے، مغربی ممالک میں تو یہ نہیں ہے ہندوستان۔
آپ جس ملک میں رہتے ہیں مشرق میں ہے مغرب میں؟ پھر سے بولیے. مشرق میں. سورج مشرق سے نکلتا ہے یا مغرب سے؟ کیا فرماتے ہیں؟ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ میں نے کہا سرکار آپ کی دعا سے ایک جملہ پہنچا رہا. سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ ڈوبتا کہاں ہے؟ ارے آپ ہی سب بولے چلے جا رہے ہیں. کہاں سے نکلتا ہے سورج؟ مشرق سے. ڈوبتا کہاں ہے؟ مغرب سے. عزیزان گرامی ہوا یہی کہ تہذیب کا سورج نکلا تو مشرق میں ہے، ڈوبا مغرب میں ہے. افسوس ان لوگوں پہ ہے کہ وہ اس کی تقلید کر رہے ہیں جہاں تہذیب کا سورج ڈوب رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا تقلید اس کی ہو جہاں تہذیب کا سورج نکل رہا ہو. توجہ کریں صاحب، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. وہاں تہذیب کا وہ مغرب ہے، وہاں سورج غروب ہوتا ہے. جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں کی تقلید نہیں کرنی ہے. وہ فیشن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں لباس پہننے کا طریقہ اسلام نے کیا بتایا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے. میں جس دن اہل بیت نے کیا بتایا ہے لباس پہننے کا طریقہ، مجھے کیا اچھا لگتا ہے مسئلہ نہیں ہے، سوسائٹی کو کیا اچھا لگتا ہے مسئلہ نہیں ہے، میرے امام کو کیا اچھا لگتا ہے. کون سا بات پینٹ شرٹ اور کرتے پاجامے کی نہیں ہے، بات ٹی شرٹ اور جینس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ پہننے کے بعد چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، کپڑا پہننے کے بعد وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے اس لباس میں امام مجھے پسند کریں گے یا نہیں کریں گے. لڑکا ہو لڑکی ہو جو بھی کپڑا آپ پہن رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کیا پہن رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو لباس میں نے پہنا ہے یا جس طریقے کا میں نے اپنے جسم کا شیپ بنایا ہے، بہت احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں، کیا میرا امام اسے پسند کرے گا؟ اگر امام پسند کرے گا تو آپ پہنیے، دنیا کی پرواہ مت کیجیے. اپنے ضمیر سے پوچھیں، اگر ضمیر زندہ ہے تو میں اس لباس میں اپنے امام کے سامنے جا سکتا ہوں؟ بس بات خیر. تو میں پھر جلدی سے وہاں آ جاتا ہوں. تو اصل مسئلہ کیا تھا؟ تربیت کا. ایک تو یہ ہو گئی ماں باپ اچھا نام رکھیں. ابتدا سے جب بچے کی گھر میں آمد ہونے والی ہو تبھی سے گھر کے ماحول کو دینی، علمی، قرآنی بنائے تاکہ جو بچہ آئے تو دینی، علمی، قرآنی ماحول میں پرورش پائے. آپ غور کریں. خیر اور آگے بڑھتا ہوں. اس کے بعد کچھ ذمہ داری بچوں کی ہے جو بہت اہم ہے. میں نے کہا نا کہ سماج بگڑتا چلا جا رہا ہے، ایسے میں ماں باپ کا احترام بھی اچھے گھرانوں کی میں بات کر رہا ہوں ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک وقت میں آ کے بچہ کہہ دیتا ہے کہ ایک لفظ کہوں آپ کے سماج اور اسی سوسائٹی سے میں نے سنا ہے بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، مثلا ابا بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، سبھی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی، کہ مثلا ابا اس زمانے میں 2 4 5 کلاس ہوتی تھی، ابا بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انہوں نے خون پسینہ ایک کر کے بیٹے کو پڑھا دیا. ہوتا ہے اکثر گھرانوں میں یہ ہوا ہے نا کہ مثلا ابا بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، 2 4 5 سال جو بھی انہوں نے پڑھائی کی ہو اس زمانے کی بہت زیادہ، لیکن انہوں نے محنت کی اور خون پسینے سے اپنے بچے کو پڑھا دیا. 2 4 بچے تھے، سب کو انجینئر، ڈاکٹر، مولوی جو کچھ بھی پڑھا سکتے تھے، وہ بیچارے اپنی غربت کے عالم میں یا اپنے جہالت کے عالم میں نہیں جانتے تھے، لیکن میرا بچہ اچھا پڑھا لکھا دیا. اب جب وہ بچہ پڑھ لکھ کے کچھ ہو جاتا ہے نا تو ایک لفظ کہتا ہے، یہ خدا کے لیے یہ لفظ اپنے گھروں سے نکال باہر پھینکیں. وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ جب کوئی بات ہوتی ہے تو بچہ کہہ دیتا ہے بابا یہ جنریشن گیپ ہے، آپ اس کو سمجھیں گے نہیں. یہ جو جنریشن گیپ کا مسئلہ ہے نا یہ بہت سخت ہے، اس پہ بہت دیر میں پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت نہیں کہ میں جاؤں گا صرف ایک لفظ کہہ کے. عام طور سے صاحب جنریشن گیپ کا مسئلہ ہے، آپ اسے نہیں وہ باپ کہتا ہے بیٹا یہ کام نہ کرو، نہیں ابا آپ یہ نہ سمجھیں گے، آپ کیا نہ سمجھیں گے، آپ کیا نہ سمجھیں گے. آپ کی سمجھ میں اس جملے کی ذلت تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ کا بیٹا آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ اسے نہیں سمجھیں گے. اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جسے کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا، نہیں آپ نے جملے تک آپ نہیں پہنچے، جسے
कुछ नहीं समझ में आता था। अरे उसे तो माँ बाप बोलना भी नहीं आता था, ना उसे रिश्तों का पता था, ना उसे दीन का पता था, ना उसे मजहब का पता था, ना वो माँ जानता था, ना वो बाप जानता था। बाप ने बताया ये तेरी माँ है तो उसने माँ जाना, माँ ने बताया ये तेरा बाप है तो उसने बाप जाना, माँ बाप ने मिलकर बताया ये तुम्हारे चचा है, ये तुम्हारे खालू है, ये तुम्हारे मामू है, ये तुम्हारे अजीज हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अब जब थोड़ा बड़ा हुआ ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी बहन है, और बड़ा हुआ अब माँ बाप ने बैठ के सिखाना शुरू किया, बेटे कहो अल्लाह एक है, पंजतन 5 है, इमाम 12 है, मासूम 14 है, ये सारी चीजें सिखाने लगे। अब जब और बड़ा हुआ माँ बाप उसको सिखा रहे, सारी चीजें जिस माँ बाप ने उसे सिखाकर जवान कर दिया, जब वो ये कहेगा आपको ये नहीं मालूम तो उनके ऊपर गुजरेगी क्या? और हम कह देते हैं अरे अगर उन्हें नहीं भी मालूम है तो कम से कम अपने जुमले से कह के उनकी तौहीन तो ना करो, उनकी तौहीन तो ना करो। ये कह के कि नहीं आप नहीं जानते, नहीं, आप खामोश हो जाएं। कुरान ने आपको हुक्म दिया है ना माँ बाप के सामने खामोश होने के लिए। मेरा अपना किसी मौलवी का हुक्म थोड़ी है। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, माँ बाप के सामने लफ्ज उफ तक मत कहना। ये आयत पहली बार मैंने पढ़ी है, इससे पहले सुन चुके हैं ना। माँ बाप के लिए लफ्ज उफ मत कहना। अगर आप जानते हैं कि कुरान ने मना किया है लफ्ज उफ कहने के लिए और उसके बाद आप माँ बाप की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो ये बताइए कुरान की आयत की मुखालिफत हुई या नहीं हुई? हम कुरान की आयत की सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। एक रवायत आता हूं ताकि उस हदीस का हक अदा हो जाए और बात को मुकम्मल करूं। कुरान मजीद का तवज्जो करेंगे, कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरा कौन सा है? सूरह बकरा। देखिए, अच्छा उससे पहले आप दुआ करते हैं कुनूत में, रब्बिरहमहुमा कमा, सब ये पढ़ता है ना कुनूत में। ये सिर्फ दुआ करने के लिए है या अमल करने के लिए भी है? नहीं, आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसका तर्जुमा तो जानते हैं ना कि परवरदिगार मेरे माँ बाप पे वैसे रहम का नाजिल फरमा कि जैसे इन्होंने बचपने में मेरे साथ किया है। नमाज में आप कहते हैं इन पे ऐसे रहम नाजिल फरमा जैसे, तो ये खाली दुआ ही करेंगे या अमल भी करेंगे? अगर अमल करना हो तो अब आपको अमल करना है ना, कि जैसे बचपने में उन्होंने आपके साथ किया है वैसे ही आप जब वो बूढ़े हो गए तो आप उनके साथ कीजिए। कुछ चीजों का बहुत ख्याल कीजिएगा मेरे जवान भाइयों। अल्लाह आपके रिस्क में बहुत ज्यादा इजाफा करे, लेकिन जब कमा के आइए तो आप बाप के हाथ, अब वो बेचारा बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, उसके जेब में पैसे नहीं है। सबके यहाँ पेंशन थोड़ी आती है भाई, ठीक है, किसी के यहाँ पेंशन आती है तो उसको आपकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर जिस बेचारे के यहाँ पेंशन नहीं आती है वो क्या करेगा? आप ले जाते हैं पैसा, आप लायक बेटों की बात कर रहा हूँ, लायक बेटों की, मिसाल पैसा, क्या कोई बात है? अच्छा थोड़ा सा आगे आ जाएं, आगे आ जाइए, आगे आ जाएं, सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक बार और सलवात पढ़ें मोहम्मद, एक बार और दूर पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलवात पढ़ें मोहम्मद। देखिए, 2:10 पे मैं मिंबर पे बैठा हूँ, 3:05 पे मैं मिंबर से उतर जाऊंगा। 55 मिनट की कुल गुफ्तगू होनी है, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं होनी है, ये आपको बता दिया। 2:10 पे बैठा हूँ, 3:05 पे, लेकिन कोई 3:05 न करे। हाँ हाँ, 3 बज के, हाँ 3:05 पे मैं उतर जाऊंगा। 55 मिनट की कुल गुफ्तगू होगी, यानी कुल 20 मिनट की गुफ्तगू बची है, मैं उसी में समेट दूंगा मैं बात को। मैं लाख बेटे की बात कर रहा हूँ। आप लेके आए, आपको एहसास हुआ कि यार अब्बा तो अब कमाते नहीं हैं, इन्होंने बेचारे, आप उनके हाथ में पैसा देने का अंदाज क्या होता है? आपने जेब से निकाला मसलन, वो बेचारे ले लेते हैं। ये अंदाज शरीयत मना करती है, गलत है। ये जो आप अपने बाप को पैसा देते हैं ना, ये वाला आपका अंदाज गलत है कि आपने पैसा दिया। क्यों? आपका हाथ ऊपर है, बाप का हाथ नीचे है। नहीं, हर जगह बाप का हाथ ऊपर हो। पैसा देने का अंदाज क्या है? आप पैसा निकाल रहे हैं बाबा, ये आपका ही है, आप जितना चाहे उठा लें। ये अंदाज है। आप जितना, हाथ आपका नीचे हो, बाप का ऊपर हो।
یا اگر ابا تیار ہو کے کرتا پائجامہ پہن کے کہیں نکل رہے ہیں، اچھا میں آتا ہوں، 200 روپیہ ان کے جیب میں ڈال دیجیے. آپ دینے والی بات ہی نہیں ہے. ان کی شرٹ میں یا کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، کرتے کے اندر جیب میں 500 کا نوٹ ڈال دیں کہ ابا جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چیز. وہ جو 500 روپیہ آپ ڈالیں گے نا، یاد رکھیے وہ بوڑھا اپنے لیے کچھ نہیں لے گا، وہ جو بھی لے گا اپنے پوتے پوتیوں کے لیے لے گا. اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے وہ. اب وہ جو بھی خریدے گا نا آپ کے ہی بچوں کے لیے خریدے گا، لیکن دل بڑا رہے گا، بچے بھی خوش رہیں گے کہ دادا لے آئے ہیں. اور آئے گا آپ کے تو کہاں گھی کہاں گرا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خیر، تو یہ طریقہ. تو اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں تو آپ کو بھی ویسے ہی کرنا ہے. مثلا بچپنے آپ دیکھیے گا، بچپنے میں باپ نے مثلا اب بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، 4-5 کرتا پائجامہ یا شرٹ پینٹ پہنتے ہیں تو 5-6 شرٹ پینٹ ہے. آپ کسی دن جائیں مارکیٹ میں، یار ابا کا کپڑا 6 مہینہ ہو گیا نہیں بنا ہے، لاؤ ایک پینٹ شرٹ ابا کے لیے لے لیتے ہیں. کیونکہ بچپن میں انہوں نے یہی کیا ہے. آپ تھوڑی کپڑا مانگتے تھے، وہ جاتے تھے کسی ڈسپلے میں، دیکھا رہے یار یہ والا کپڑا ہمارے بابو کو بہت اچھا لگے گا، ہوتا ہے نہیں، ہاں بابو بہت 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 اچھا لگے گا یہ والا، اسے خرید لیا، اللہ کے بچے کو پہنا دیا. بس یہی آپ کو کرنا ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو. دوا وہ بیچارے بھول رہے ہیں، آپ کو یاد کرنا ہے ابا دوا ہے کہ نہیں ہے، آپ کو یاد کرنا ہے باپ کا کپڑا ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے. خیر، تو سب سے بڑا سورہ کون سا ہے جی؟ قرآن کا سورہ مبارکہ بقرہ. وہ ہمارے یہاں قوم میں کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب نئے شیعہ ہوئے تو مسلمان ہوئے نئے، تو وہ گئے تو بہرحال مولانا صاحب کے پیچھے نماز پڑھا. تو انہوں نے مولانا صاحب نے نماز پڑھائی تو انہوں نے کہا یہ جو سورہ کون سا تھا؟ آپ غور کر رہے ہیں، توجہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ پڑھا گیا. یار بہت بڑا سورہ تھا، آدھا گھنٹہ مثلاً لگ گیا، پون گھنٹہ لگ گیا سورہ بقرہ. ٹھیک ہے، دوسرے دن پھر وہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو کہا کہ صاحب آج یہ کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں؟ کہا سورہ فیل پڑھ رہے ہیں. تو بیچارہ نماز چھوڑ کے بھاگ گیا کہ جب بقرہ اتنا بڑا ہے تو فیل کتنا بڑا ہوگا. تو آپ یہ ساری چیزوں کو مجلس 55 منٹ پہ ہی ختم ہوگی. ہاں، چاہے میں سورہ بقرہ پڑھوں چاہے سورہ فیل پڑھوں. ہاں، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. ہاں، میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آپ یہ نہ سوچیے کہ سورہ بقرہ نکال لیا ہے تو بہت بڑا والا سورہ ہے تو 1 گھنٹہ تو اب اس میں چلا جائے گا. نہیں، ایک واقعہ. سورہ بقرہ یعنی گائے والا، کیا نام ہے؟ گائے والا سورہ. بہت احتیاط سے اس میں 7-8 آیتیں ہیں جو بہت اہم ہیں، جس کی وجہ سے اس سورے کو گائے والا سورہ کہا گیا. یہ قبلہ موجود ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں. سورہ بقرہ کے اندر کم سے کم 50 مضامین ہیں. آپ شروع ہی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. آپ دیکھیں اتنے میں ہی کم سے کم 7-8 موضوع ہو گئے. زکوٰۃ والا سورہ کہہ دیں، صلاۃ والا سورہ کہہ دیں، غیب والا سورہ کہہ دیں، قرآن والا، عظمت والا، کوئی بھی سورہ کہہ دیں. لیکن گائے والا جانور کے نام پہ رکھا گیا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں ایک گائے کا قصہ ہے. اس سورے کے اندر، میں بزرگان سے معذرت کے ساتھ، سنتے رہتے ہیں مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب کو، میں ایک طالب علم ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں. ایک گائے والا سورہ ہے تو اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے. وہ گائے کا واقعہ سنیے، اس کی تفسیر سنیے، مجلس ختم ہو جائے گی اور اس حدیث تک آ کے بات کو مکمل کر دوں گا. واقعہ کیا ہے؟ کا واقعہ یہ ہے کہ 2 کزن تھے. کزن، بعض کا کہنا ہے کہ ان کا کچھ پراپرٹی کا میٹر تھا اور بعض کا کہنا ہے کہ رشتے کا مسئلہ تھا، کہ وہ ایک ہی لڑکی کے ہاں دونوں کا رشتہ تھا اور ایک چونکہ متدین تھا ایک متدین نہیں تھا، تو لڑکی نے متدین کو جو ہے وہ کے حساب اس کے اس طرف مجھے جانا نہیں. بہرحال یا مسئلہ جو ہے وہ کس چیز کا تھا، یا پراپرٹی کا تھا یا رشتے کا تھا. اس میں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. ایک نے دوسرے کو قتل، یہ 20 منٹ بہت غور سے سن لیجئے گا. ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد، اچھا وہ پیسے والے لوگ تھے، وہ جو لوگ تھے پیسے والے لوگ تھے، بڑے مطلب ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، کھاتے پیتے جس کو آپ کے گھرانے کے لوگ.
اس نے قتل کیا اور لاش کو لے جا کے غریب کے دروازے پہ پھینک دیا کہ صبح کوئی غریب پکڑا جائے گا. ایک لفظ کہوں بہت آہستہ سے, آپ زور سے سن لیں گے تو آپ کا احسان ہو جائے گا. امیر نے اپنے ایک بھائی کو قتل کیا, غریب کے دروازے پر لاش پھینک دی کہ پکڑا یہ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیروں کا پرانا دستور ہے کہ جرم کر کے غریبوں کے سر ڈال دو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. آپ غور کر رہے ہیں, اسی لیے اسلام نے شرافت کو پسند کیا ہے. امیر ہو تو شریف, غریب ہو تو شریف. اصل چیز شرافت ہے, امیری اور غریبی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں. بڑے بڑے لفظ کہہ رہا ہوں, بڑے بڑے روسائے عرب کو پیغمبر اکرم نے اپنی بزم سے نکال باہر کر دیا, اور سلمان و ابو ذر و بلال جیسے غریبوں کو اپنے سر کا تاج بنائے ہوئے تھے, اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھے. پیغمبر کا کیا کہنا ہے؟ ہماری نگاہ میں شرافت اہم چیز ہے, دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس نے قتل کر دیا, اور قتل کرنے کے بعد خود ہی جو ہے پورے فیملی کے ساتھ, جناب موسیٰ کا زمانہ تھا, جناب موسیٰ کے پاس آیا. توجہ کریں گے, اب تھوڑا تیز پڑھوں گا. جناب موسیٰ کے پاس آئے, آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی کسی نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا ہے, آپ فیصلہ کروا دیں. کہا لاش فلاں کے دروازے پہ ہے. لاش بلائی گئی. جناب موسیٰ فیصلہ کر سکتے تھے, جناب موسیٰ نے فیصلہ نہیں کیا. کہا پروردگار ان کا فیصلہ کر دے. آواز وہاں سے آئی, کہا موسیٰ ان سے کہو کہ ایک گائے لے آئیں. توجہ کریں گے, ایک گائے لے آئیں, اور گائے لانے کے بعد اس کو ذبح کریں, اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کو قاتل سے لگایا جائے, مس کیا جائے. وہ مردہ بولے گا, اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے. ہاں, وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. اب ان لوگوں نے کہا کہ اب چونکہ قاتل تو خود ہی ہے نا, تو اب گائے کیسی ہو؟ ارے بھائی گائے ہے تو گائے لے آؤ. کہا نہیں آپ بتائیے کیسی ہو؟ کہا ٹھیک ہے تو جوان ہو, بوڑھی نہ ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ سب قرآن میں لفظ موجود ہے. جوان ہو, بوڑھی نہ ہو, ٹھیک ہے. ارے جوان تو بہت سی گائے مل جائیں گی, اور کچھ بتائیے. آپ بتائیں. کہا اس سے ہل نہ جوتا جاتا ہو, مثلا وہ گھر میں رہتی ہو, گھر کی پلی ہوئی ہو, کھیتوں میں کام نہ کرتی ہو, ٹھیک ہے. اور کچھ؟ کہا رنگ اس کا بھورے رنگ کی ہونی چاہیے. اور کچھ بتائیے. کہا آنکھیں زرد ہونی چاہیے. یہ سب قرآن کی لفظ ہیں. اب یہ نکل پڑے گائے ڈھونڈنے کے لیے. اب سنیے گا, گائے ڈھونڈنے کے لیے یہاں یہ گائے ڈھونڈ رہے ہیں. آج سے یہاں ماں باپ کا احترام لے کر اٹھیے گا. یہ گائے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تھا قرآن. اب یہ قافلہ نکلا ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے جو جوان ہو, بھورے رنگ کی ہو, اور اس سے کھیت میں کام نہ کیا جاتا ہو, زرد رنگ کی. ڈھونڈ ڈھانڈ کے آگے کہا اللہ کے نبی ایسی گائے تو نہیں مل رہی ہے. صلوات پڑھیں. اللہ کے نبی ایسی گائے تو نہیں مل رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر اللہ نے کہا ہے تو ملے گی, جاؤ ڈھونڈو. اللہ نے کہا ہے تو ملے گی, جاؤ ڈھونڈو. اب یہ گئے پھر ادھر. اب تفسیر کیا کہہ رہی ہے؟ ایک بیٹا ہے جو اپنے گھر میں ہے, فیملی کے ساتھ ہے. اب اس میں مفسرین نے دو روایتیں, دو لفظیں لکھی ہیں. بعض کہہ رہے ہیں کہ ان کا چاول کا کاروبار تھا, اور بعض کا کہنا ہے کہ موتی کا کاروبار تھا, جواہرات کا کاروبار تھا. بعض کا کہنا ہے کہ موتی کا تھا, بعض کا کہنا ہے کہ چاول کا کاروبار تھا. بہرحال جو بھی تھا کاروبار تھا. اتنے میں ایک آدمی وہاں سے سامان بیچتے ہوئے نکلا یا خریدنے کے لیے نکلا. دونوں روایتیں ہیں. مثلا موتی والی روایت پڑھتا ہوں. بیچنے کے لیے نکلا تو لڑکا بھی, چونکہ دیکھیں اپنے کام مطلب کاروبار کی بات ہو تو آدمی دیکھتا ہے نا کہ بھئی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, ہم کیا بیچ رہے ہیں, یہ کیا بیچ رہا ہے. وہ نکلا کیا ہے, وہ کا موتی ہے. اچھا, اس نے دیکھا چونکہ یہ بھی جوہری ہے, بڑا قیمتی موتی ہے. کتنے کا؟ کا 50 روپے کا. اس نے اس کو دیکھ داکھ کے سوچا کہ یار اس کی قیمت تو 100 روپے ہو سکتی ہے, یہ 50 میں بیچ رہا ہے, اگر میں خرید لوں تو 50 روپیہ مجھے منافع ہو جائے گا, پروفٹ ہو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے دے دو. یہ گھر میں گیا, تجوری کی چابی ابا کے پاس ہے, یا جہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں, یا پیسہ باپ کے پاس ہے. اس نے آگے کہا بھائی آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا میں ابھی نہیں دے سکتا ہوں پیسہ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیسہ ابا کے پاس ہے اور ابا سو رہے.
سنیے گا, اب پیسہ باپ کے پاس ہے اور ہمارے والد سو رہے ہیں, تو اس میں کون سی بات ہے, اٹھاؤ اور پیسہ دے دو. لائق لڑکے نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو, 50 روپے کے لیے باپ کی نیند خراب کر دوں؟ نہیں متوجہ بھی. اب ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں, 50 روپے کے لیے باپ کی نیند خراب کر دوں, کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو دیکھوں, میں کسی کو نہیں, میں اپنے آپ کو دیکھوں, میں نے کتنے ایسے کام کر دیے ہیں کہ جس کی بنا پر میرے ماں باپ کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں, اس کا ذمہ دار کون؟ خیر اس نے کہا نہیں. اب آنے والے نے کہا دیکھیے صاحب, اگر آپ باپ کو, ایک لائق بیٹے کا جواب سنیے گا, میں جلدی سے بات پہنچا دوں گا, اگر آپ اپنے باپ کو اٹھا کر پیسہ مجھے دے دیں تو یہ موتی میں 40 روپے میں خریدوں گا, 40 روپے میں بیچوں گا, 10 روپے اور کم کر دیا. اگر باپ کو اٹھا کر یہ موتی آپ خرید لے, پیسہ دے دیں, تو 50 والی چیز آپ کو بولیے 40 میں دے دوں گا. لاکھ بیٹا کہتا ہے اگر تم تھوڑی دیر انتظار کر لو تو یہ موتی میں تم سے 60 روپے میں خریدوں گا. نہیں متوجہ کر رہے ہیں, یہ ہے باپ کے آرام اور باپ کے نیند کی ویلو. میں بہت تیزی سے آ رہا ہوں, کیا کہا؟ ایک روایت سنانا ہے, میں اسی روایت تک آ رہا ہوں تیزی سے. یہ پوری 50-52 منٹ کی مجلس ایک روایت تک کے لیے پڑھ رہا ہوں. کیا کہا؟ اگر تھوڑی دیر آئے, اس نے کہا نہیں صاحب ہم انتظار تو نہیں کہا میں 60 روپے میں خریدوں گا. کہا نہیں, سودا ختم ہو گیا. اس نے کہا ہمارا موتی واپس کرو, ہم جائیں گے. کہا ٹھیک ہے کوئی چلے گا. یہ اپنا موتی لے کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد باپ کی آنکھ کھلی, بہت توجہ, جلدی پڑھ رہا ہوں. باپ کی آنکھ کھلی. اب جیسے ہی باپ کی آنکھ کھلی, بات چیت ہونے کے بعد کہا کیا ہوا بیٹا, سب خیریت ہے؟ کہا ہاں بابا سب خیریت ہے, ایک واقعہ پیش آیا. کہا کیا؟ کہا تو باپ نے کہا کوئی بات نہیں, اٹھا دیتے. کہا بابا کیسی باتیں کرتے ہیں, 50 روپے کے لیے آپ کی نیند خراب کر دیتا. یہ اچھے گھرانوں میں, شریف گھرانوں میں ہوتا ہے جہاں تربیت. آپ کی نیند خراب کر دیتا, باپ کو سونے دیا. باپ نے کلیجے سے لگا کے کہا بیٹا اگر تو مجھے اتنا ہی مانتا ہے تو جا, اللہ تیرے رزق میں برکت کرے. باپ کی دعا لینا, اگر باپ نہیں ہے قبر پہ جا کر ان سے بات کرو, ان کی روح سے بات کرو, دعائیں ملتی ہیں. یہ روایت ہے. اس نے کیا کہا؟ باپ نے کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے, آج تو نے اپنا نقصان کیا ہے, جا وہ آنگن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے, اسے لے جا کر مارکیٹ میں بیچاؤ. ہاں بابا میں نے اس لالچ میں نہیں. کہا نہیں بیٹا لالچ میں نہیں, میں تجھے خوشی سے دے رہا ہوں. اس نے گائے پکڑی, گھر کے باہر نکلا. مفسرین کہتے جیسے ہی گھر کے باہر نکلا ادھر وہ مجمع گائے ڈھونڈتا ہوا نکل کے آیا کہ ایسی گائے کہیں ملی نہیں رہی تھی جو جوان بھی ہو, بھوری بھی ہو, اس سے ہل نہ چلایا جاتا ہو, زرد آنکھیں بھی ہو. بس جیسے ہی یہ گھر کے باہر نکلا, ارے یہ والی گائے تو مل گئی, چلو بھائی اس کو خریدو. بھائی بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے, کتنے میں؟ کہا رکو ابا سے پوچھ کے آتے ہیں. یہ ہے اصل بات. کے اپنے باپ سے پوچھ کے آتے ہیں. بھائی بابا گراہک آ گیا, بتائیے گائے کتنے میں بیچ دوں؟ بعض میں چاول لکھا ہے کہ یہ سارا معاملہ چاول کے لیے. بہرحال اب یہاں سے تو سب نے لکھا کہ کتنے میں بیچ دوں. باپ نے کہا بیٹا پورے شہر میں ایسی گائے کسی کے پاس نہیں ہے, جو قیمت مانگو گے. کہا جو قیمت. اب قرآن نے قیمت بتائی ہے, میں نہیں جانتا, یہ علماء موجود ہیں. قیمت قرآن نے کیا بتائی ہے؟ کہ قرآن نے یہ قیمت بتائی کہ اس نے قیمت رکھی کہ گوشت نکال کر کھال میں جتنا پیسہ آئے اس کی قیمت. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا کہا؟ گوشت نکال کے کھال میں جتنا پیسہ آ جائے قیمت. صاحب قیمت بہت زیادہ. کا یہی قیمت ہمارے ابا نے بتا دی ہے, اب یہی قیمت ہوگی, اس میں کم زیادہ نہیں ہوگا. یہ لوگ آئے جناب موسیٰ کے پاس, کہا اللہ کے نبی قیمت, گائے تو مل گئی, قیمت بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ تمہارا مسئلہ ہے, وہ تمہارا مسئلہ ہے, ہمیں اگر قاتل کا نام چاہیے تو وہ لے آؤ, بتا دیں گے. بہرحال قیمت دے دی انہوں نے, پیسے والے تھے, قیمت دی اور قیمت دے کے اسے خرید لیا. اب یہاں پہ 2-3 جملے جلدی لکھ کے آگے بڑھو. قیمت دی اور دی کر خرید لیا. یہ بتاؤ اگر باپ کو اٹھاتا تو کتنا ملتا؟ کیا سن رہے ہیں؟ باپ کو اٹھاتا تو کتنا ملتا؟ 50 روپے کا پروفٹ. آرام کا خیال کیا, باپ کی دعا لی, کتنا ملا؟ زندگی بھر کمائے گا. اس کا مطلب یہ ہے تم باپ کے آرام کا خیال کرو, خدا تمہارے رزق میں برکت کرے گا. اس لیے کہ تمہاری روزی تمہاری محنتوں سے نہیں ہے, تمہاری روزی تمہاری ماں باپ کی دعاؤں کی حاصل ہے. ماں باپ سے دعا لو, روزی بڑھ جائے گی. خیر اب جلدی سنیے. یہ لے کر گئے
بہت توجہ. اچھا یہ قرآن اور مفسر سب نے لکھا ہے, میں ایک لفظ کہوں گا, اس لفظ کی دھمک جانی چاہیے ملاد, پورے ملاد میں اس لفظ کی دھمک جانی چاہیے اگر لفظ پہنچ جائے تو. افتخار بھائی آپ یہاں سے لے کر وہاں فانوس بھائی آخر تک وہاں تک سنیے گا, سب نے لکھا اس گائے والے کے واقعے میں کہ وہ آئی, اس کے گوشت کا ٹکڑا لگایا اور مردے نے قاتل کا نام بتا دیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن میں لکھا ہے کہ جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا اس مردے نے اپنے قاتل کا, مردہ بولا نا تو زندہ ہو کے ہی تو بولا, تھوڑی ہی دیر کے لیے زندہ ہوا جب نہ بولا. یہی تو میں تعجب کرتا ہوں مسلمانوں میں کہ اے بھیا اگر ایک گائے کا ٹکڑا کسی مردے کو لگا دیا جائے اور قرآن کہے بولا تو پھر مان لیتے ہو, تو پھر اس علی کے بارے میں کیوں شک کرتے ہو کہ علی مردے جلا سکتا ہے؟ ارے جب گائے کا ٹکڑا ہے مردے جلا سکتا ہے تو حلال مشکلات مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب جسے اللہ نے اختیار کل دے کر بھیجا ہے, اگر وہ مردے کو اپنی ٹھوکر سے زندہ کرے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ قرآن نے ایک جانور کے گوشت سے مردے کے زندہ ہونے کا مسئلہ بتایا ہے. تو علی اگر زندہ کرے تو علی کو اللہ اختیار کل دے کر بھیج رہا ہے. اب اس حدیث پہ میں نے کہا تھا 3-5 پہ ختم ہو جائے گی, 2 منٹ میرا اور رہ گیا ہے, 2 منٹ فضائل کے, 2 منٹ مصائب کے, مجلس مکمل. اب سنیے حدیث کیا, انا و علی ابوا هذه الامه, میں اور علی, آپ میری طرف متوجہ رہیے کہ ورنہ 1 منٹ بڑھ جائے گا, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, امیر کائنات باپ ہیں, تو کم سے کم اتنا احترام تو امیر کائنات کا کرو جتنا اپنے باپ کا کر رہے ہو, جبکہ اس سے بہت زیادہ آپ کو کرنا ہے. کوئی کمپیئر نہیں ہمارے باپ اور علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبر اکرم کا, کوئی کمپیئر نہیں ہے. لیکن پیغمبر نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. کیا مطلب ہے؟ جس باپ کو اللہ نے ایک اختیار دیا ہے, بہت احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں قبلہ اسد صاحب, یہ اختیار ماں کو بھی نہیں ہے. ایک اختیار اللہ نے جو باپ کو دیا ہے, تمام عظمتوں کے بعد وہ اختیار ماں کو نہیں ہے, اور وہ کیا ہے؟ آنکھ کرنے کا. باپ اپنے بچوں کو آنکھ کر سکتا ہے, اور جو باپ اپنے بیٹے کو آنکھ کر دے وہ جنت کی خوشبو نہیں محسوس کر سکتا. نہیں غور کر رہے ہیں؟ جو باپ اپنے بیٹے کو آنکھ کر دے اس کی نافرمانی کی وجہ سے وہ لڑکا, روایت کہتی ہے جنت کی خوشبو نہیں سون سکتا. اور جنت کی خوشبو کے لیے روایت یہ ہے کہ 600 نوری سال تک جنت کی خوشبو جاتی ہے. ایک بہت سے بڑا برانڈ, ڈیور وغیرہ کا جو بڑا برانڈ ہے, جس کی ایک باٹل 10-10 ہزار اور 15-15 ہزار کی اور 20-20 ہزار کی آ رہی ہے, آپ وہ خوشبو لگا کر آئیں, کتنی دور تک مہک جائے گی؟ بہت کرے گی یہ مسجد مہک جائے گی, اس سے زیادہ کتنا بھی. اچھا کوئی بہت اس سے بڑا برانڈ ہے کہ جو آپ یہاں سے لگیں اور آپ کے گھر تک خوشبو چلی جائے, مہاڑا تک چلی جائے خوشبو؟ کوئی ایسا برانڈ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا کہ بھائی یہ برانڈ ہے. خالی آپ بتا دیجیے گا, مجھے خوشبو نہیں چاہیے آپ سے, آپ مجھے خالی بتا دیجیے گا کہ ایک ایسا برانڈ ہے, یہ خوشبو ہے, آپ یہاں لگائے تو کم سے کم آدھا کلومیٹر تک تو دمکتے رہیے گا. مثلا نہیں ہے, جنت کی خوشبو 600 سال تک جائے گی. مجلس مکمل ہو رہی ہے. جنت کی خوشبو 600 سال تک جائے گی. اور روایت کیا کہتی ہے؟ آنکھ کے والدین جسے اس کے باپ باپ نے آنکھ کر دیا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سون سکتا. میں نے میرا بہت تھوڑا مطالعہ ہے, لیکن صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اپنے مختصر اور تھوڑے مطالعے میں جتنا میں نے پڑھا ہے, میں نے صرف 2 موقع دیکھے ہیں کہ جہاں پر لکھا ہے کہ یہ آدمی جنت تو کیا جنت کی خوشبو نہیں سون سکتا. ایک وہ جو آنکھ والدین ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سون سکتا, اور ایک وہ جس کے دل میں علی کی ولا نہیں ہے. جڑ کے سنیے گا, جس کے دل میں علی کی ولا نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو. یہ 2 موقع آیا تو اب لفظ ہے نا کہ باپ کو اختیار یہ ہے کہ بیٹا نالائق ہو جائے تو
اسی طریقے سے محمد اور علی علیہ السلام کو اختیار ہے کہ امت آنکھ ہو جائے تو نالائق ہو جائے تو امت کو آنکھ کر دے. جیسے آنکھ شدہ بیٹا جنت میں نہیں جائے گا ویسے ہی آنکھ شدہ امت جنت میں نہیں جائے گی. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ, نہیں توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ. دیکھیں آخری منزلیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں, جیسے آنکھ شدہ بیٹا جنت میں نہیں جائے گا ایسے ہی آنکھ شدہ امت جنت میں نہیں جائے گی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, سنیے گا آخری جملہ مجلس کا اور مسائل. امیر کائنات کے سر پہ بھائی فضائل کا آخری اور فضائل کی معراج ہوگی. امیر کائنات کے سر پہ ضربت لگ چکی ہے. 19 رمضان گزر چکی ہے, 20 رمضان گزر چکی ہے, 20 رمضان کی رات ہے. راوی کہتا ہے کہ میں امیر کائنات کے پاس موجود تھا. میں نے کہا مولا کچھ وصیت کر دے, مولا کچھ بتا دے, مولا کچھ ایسا کر دے کہ جو ہمارے باپ کے بعد کے لیے ہمارے کام آئے. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے, اگر آخری جملوں میں تم کچھ ہم سے سننا چاہتے ہو تو یاد رکھو, جا کے باہر لوگوں سے کہہ دو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مائک چلے نہ چلے, ہماری آواز آ رہی ہے؟ فروز بھائی آ رہی ہے آواز؟ ہاں سنیے گا, توجہ کریں گے. امیر کائنات سے سنیے گا, امیر کائنات سے کہا مولا کچھ بتا دیجئے. بالکل آپ متوجہ رہیں, میں آواز پہنچا لے جاؤں گا. مولا کچھ بتا دیجئے, اس لیے کہ آخری نکتہ ہے, اسی کے لیے میں نے 1 گھنٹہ پڑھا ہے. یہی ضائع ہو گیا تو بیکار ہو جائے گی بات. سنیے گا, مولا کچھ بتا دیجئے, مولا کچھ بتا دیجئے. مولا نے کہا جاؤ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے. کہا نہیں مولا کچھ بتا دیجئے. تو کہا ٹھیک ہے, جا کے باہر جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سے کہہ دو جو اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا وہ سوہا توجہ کر لیں, بس یہی مجلس مکر. امیر کائنات کے لفظ ہیں, جو اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا اس پہ اللہ کی لعنت. پھر جو کہا جا کر کہہ دو, امیر کائنات کی لفظ ہیں, جا کر کہہ دو کہ جو مزدور کی مزدوری نہیں دے گا اس پہ اللہ کی لعنت. پھر کہا جا کے کہہ دو کہ جو یتیم کا مال کھائے گا اس پہ اللہ کی لعنت. 3 لفظ ہیں. 20 رمضان المبارک کے آخر میں امیر کائنات نے راوی سے کہا جو باپ کے کا نافرمان اس پہ اللہ کی لعنت, جو مزدور کی مزدوری نہ دے اس پہ اللہ کی لعنت, اور جو یتیم کا مال کھائے اس پہ اللہ کی لعنت. یہ باہر آئے, آنے کے بعد انہوں نے یہ روایت کہا کہ امیر کائنات نے آخری حدیث یہ ارشاد فرمائی. مجمع نے کہا مولا سے جا کے کہو اس کی تشریح کر دیں. بہت تفصیل ہے, میں 1 سیکنڈ کے اندر بات کو ختم کر دوں گا. مولا سے جا کے کہو اس کی تشریح کر دے. مولا نے جو تشریح کی ہے, روایت کا میں ذمہ دار ہوں, مولا نے جو تشریح کی ہے وہ تشریح آ کر انہوں نے باہر بیان کی. کہا ان سے جا کے کہہ دو جو میں نے کہا ہے جو بیٹا اپنے باپ کا نافرمان ہے اس پہ اللہ کی لعنت. یہاں باپ سے مراد میں اور محمد عربی ہے, اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے یہ کہہ دیا ہے انا و علی ابا ھذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جو ہمارا نافرمان ہے اس پر خدا کی لعنت ہے. نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں, جو ہمارا نافرمان ہے اس پر خدا کی لعنت ہے. کہا یہ مزدور کی اجرت کا کیا معاملہ ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں پیغمبر اکرم نے ہماری ولایت پہنچانے کا جو کام کیا ہے تم پر واجب ہے کہ اس اجرت کے عوض میں ہماری ولایت کو قبول کرو, اور اگر نہیں قبول کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے مزدور کی مزدوری نہیں دی ہے, تم پر اللہ کی لعنت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور مولا یہ 2 باتیں تو ہو گئی, یہ تیسری بات کیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھائے اس پر اللہ کی لعنت. مجلس ختم ہو گئی, ذیشان آخری جملے پہ آئے ہو, سن لینا, مجلس ختم ہو گئی. جو یتیم کا مال کھائے, امیر کائنات کا جملہ پہنچے تو بتانا, جو یتیم کا مال کھائے اس پر اللہ کی لعنت. امیر کائنات کہتے ہیں جا کر کہہ دو اس امت نے سب سے پہلے جس یتیم کا مال کھایا ہے وہ یتیم فاطمہ ہے. ارے کیا سنتے ہیں, وہ یتیم فاطمہ ہے. جس نے فاطمہ کا مال کھایا وہ لعنتی ہے. علی کی نگاہ میں جو لعنتی ہے وہ ہماری نگاہ میں صاحب عزت کبھی نہیں ہو سکتا. علی علی جی بیٹا.
बार और सलावत पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी, वक्त 2-4 मिनट ज़्यादा हो गया, मैं माज़रत, गुफ्तगू मैंने मुकम्मल कर दी। अज़ीज़ों, ये सब अपनी जगह मआल मजलिस आंसू है। देखिए, मैं बार बार ये जुमला मुसलसल आपके दरमियान में आना है और मुसलसल इन दिनों काफ़ी मजालिस हुई हैं। देखिए, हम फ़ज़ाइल में हमने इससे पहले भी कहा है, मैं सबकी बात नहीं कहूँगा, तमाम उलमा और ज़ाकिरीन की, सब मुझसे बेहतर पढ़ने वाले हैं। मैं सबसे छोटा ख़तीब और सबसे छोटा ज़ाकिर हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, मुझसे बेहतर आलिम ज़ाकिर ख़तीब मुसलसल आपके यहाँ आते हैं और आप सुनते हैं। ये आपकी मोहब्बत है कि उन बड़े खुतबा के बीच में आप मुझे भी सुन लेते हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार ये कह चुका हूँ कि मुझे बुलाने से पहले अगर आप मौजू दे देंगे तो ये मुझ पर एहसान हो जाएगा। आप मौजू दे दिया कीजिए, मैं तैयारी करके आऊँगा, इसलिए कि देखिए मैं भी इंसान हूँ। आप मौजू नहीं देंगे तो मैं पुरानी मजलिस आके पढ़ के चला जाऊँगा। हाँ, सीधी बात है भाई, पुरानी। लेकिन अगर आप मुझसे कुछ पढ़वाना चाहेंगे, मौजू देंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेहनत करके आऊँ, तैयारी करूँ, उसी बहाने मेरी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपका एहसान होगा। आप जब भी मुझे बुलाएं तो आप मुझे कोई एक टॉपिक दे दें, छोटा मोटा, बहुत मुश्किल टॉपिक मत दीजिएगा कि ना पढ़ पाऊँ। तालिब इल्म समझ के कोई हल्का सा टॉपिक दे दीजिएगा। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले। लेकिन मैं फ़ज़ाइल में मेहनत कर सकता हूँ, मसाइब में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जो और मकातिल में लिखा है, जो मसाइब में है, वही पढ़ा जाएगा। मैं नया तो कुछ नहीं कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी, करबला हर दुखी दिल का सहारा है, हर टूटे हुए दिल की उम्मीद है। बच्चों ने मजलिस की है अपने बाप की, पहली बरसी है, खुदा मरहूम की मग़फ़िरत करे। 1 बरस गुज़र गए, बाप का साया बच्चों के सर से उठ गया है। अज़ीज़ों, 2 से 3 जुमले और मसाइब मुकम्मल कर दूँगा। जब भी किसी बाप की ग़ुरबत की बात आती है तो मुझे हुसैन जैसा गरीब कोई बाप नहीं मिला। सच बताओ, आप चाहे कितने कमज़ोर हो गए हों, आपके हालात चाहे जितने ख़राब हो गए हों, लेकिन अगर आपका बेटा आपसे कुछ मांग ले, सच बताएं, हर बाप यही कहेगा मैं अपने को बेच दूंगा लेकिन अपने बेटे को ये चीज़ ला कर दूंगा। और कभी ऐसा हो जाए कि बेटे की फरमाइश आप पूरी न कर पाएं तो सच बताएं, दिल रोता है नहीं रोता है कि मेरे बेटे ने ये चीज़ की फरमाइश की और मैं उसे ला के नहीं दे सका, मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं ला के दे सकता। कोशिश करता है आदमी किसी से कर्जा ले ले, उधार ले ले, मांग ले, लेकिन बच्चों को ला के दे दे। लेकिन अगर कर्ज से भी नहीं बन पाया, काम नहीं हो सका, तो क्या करता है वो, किसी न किसी से कुछ न कुछ ले लेता है। लेकिन कुछ नहीं हो पाया तो आंख से रोती है, दिल रोता है। क्यों रोता है? कि मैं अपने बच्चों को नहीं ला के दे सका। अजीजों, हुसैन के दिल में भी तो बाप वाला सीना है, हुसैन के सीने में भी तो बाप वाला दिल है। अजीजान गिरामी, आप महसूस करें कि जब जनाब अली अकबर ने कहा हो बाबा एक कतरा पानी, आप महसूस करें, साकिये कौसर का पोता साकिये कौसर के बेटे से एक कतरा पानी मांग रहा है और साकिये कौसर का बेटा इतना मजबूर है कि करबला के दश्त में अपने जवान बेटे को एक कतरा पानी नहीं दे सकता। आप महसूस करें हुसैन के कलेजे पे क्या गुजरी, ये हुसैन जाने। लेकिन मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूं अजीजों, मैंने पूरे मक्तल में जो लफ्ज़ पढ़ी है वो ये है, हुसैन एक दोपहर में 71 जनाजे लेकर आए। ये मामूली बात नहीं है। न जाने किस तरह लाशें 71 शय उठा लाए। फानूस भाई, न जाने किस तरह लाशें 71 शय उठा लाए। कलेजा खून हो जाता है एक लाशा उठाने में। न जाने किस तरह लाशें 71 शय उठा लाए, कलेजा खून हो जाता है। और वो 71 लाशें गैरों के नहीं, जवान बेटा, जवान भाई के बाजू, भतीजा, भांजा, बेटे,
دوست احباب مہمان. لیکن روایت کہتی ہے کسی کا لاشا لاتے ہوئے بھی حسین کے قدم لرزے نہیں. لیکن اللہ جانے 6 مہینے کے بچے کی میت میں کتنا وزن تھا کہ جب حسین مقتل سے علی اصغر کا لاشا لے کر خیمے کی طرف چلے ہیں, روایت کہتی ہے حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا, حسین کے قدم ڈگمگا رہے تھے. اس ڈگمگاتے ہوئے قدم سے بھی 7 مرتبہ آگے گئے اور 7 مرتبہ پیچھے آئے اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. 7ویں مرتبہ پوری طاقت سے آواز دی, رباب اپنے اصغر کو لے جاؤ. ارباب ازا علماء پڑھتے ہیں کہ رباب سے پہلے جناب سکینہ خیمے کے باہر آئی, بابا اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ پیاسی رہ گئی. خطیب نہج البلاغہ کا بیٹا خاموش کھڑا رہ کر ابا کا دامن ہٹاتا ہے. اب جو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا, سکینہ نے خون دیکھا, آواز دی اماں میرا بھیا مارا گیا. اماں میرا بھیا, آپ کی آواز گریہ بلند ہے. عزیزو ایام ازا قریب ہے نا, رونے میں شرمندگی محسوس نہ کرنا. ایک روایت سناؤں, ایک جملہ, بڑی مکمل روایت ہے, کبھی مصاحف میں موقع ہوگا تو پڑھوں گا. ایک لفظ راوی کہتا ہے کہ میں 8ویں امام کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ مولا نماز پڑھ رہے ہیں. نماز میں رکا رہا کہ مولا نماز پڑھ لیں تو میں اپنا مسئلہ پوچھوں. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ نماز کے بعد مولا نے ہاتھ اٹھایا اور ایک طویل دعا پڑھی. اس دعا کا ایک جملہ سنو. طویل دعا پڑھی اور اس میں ایک جملہ, عجیب جملہ ہے, کہتے ہیں پروردگار ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب سن کے بلند ہوتی ہیں. اب آپ نے سن لیا, اب آئیے میں مصائب کی 1 منٹ کی منزل. پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب سن کر بلند ہوتی ہیں. ہاں ارباب ازا, جیسے ہی جناب سکینہ نے کہا اماں میرا بھیا مارا گیا, رباب قریب آئی, حسین کا ابا کا دامن ہٹا, پھول سے بچے کو دیکھا, چاند سی گردن ہے جو ڈھلکی ہوئی ہے اور گردن میں تیر کا نشان, 1 پھل والے نہیں, 2 پھل والے نہیں, 3 پھل والے تیر جس سے اونٹ کو قابو کیا جاتا تھا. رباب نے ایک جملہ کہا, آقا کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ہاں ارباب ازا, میں مجلس یہی مکمل کر دیتا لیکن 2-3 جملے اور کہوں گا تاکہ عزیزان گرامی حق کے مجلس ادا ہو جائے. حسین نے علی اصغر کی لاش لی, پشت خیمے پہ پہنچے. سنیے گا, علی اصغر کی لاش لی, پشت خیمے پر پہنچے. آپ نے دیکھا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو اکیلے دفن کرے؟ یہ اکیلی غربت حسین کی ہے کہ ذوالفقار کے ذریعے سے پشت خیمہ پہ قبر علی اصغر کھود کے علی اصغر کو دفن کر دیا. عزیزو اب تو پانی بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں دستور ہے دفن کے بعد قبر پہ پانی ڈالا جاتا ہے. حسین کہاں سے پانی لائے؟ ارے چاند سی تصویر کو خاک میں چھپا کر حسین قبر علی اصغر پہ اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ علی اصغر کی قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی. عزیزو فضا میں آواز گونج چکی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. عزیزو جب تھوڑی دیر کے بعد ابن زیاد کے پاس سر پیش کیے گئے, پسر سعد کے پاس سر پیش کیے گئے, عزیزان گرامی پسر سعد کہتا ہے اس میں ایک 6 مہینے کے بچے کا سر نہیں ہے. عزیزو میں کسی پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا لیکن ابھی آپ نے مختلف جنگوں میں بچوں کو دیکھا ہوگا نا کہ بچوں کو قتل کیا گیا تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے. جو کبھی نہیں روتے ان کی آنکھ میں آنسو آتا ہے. تعجب تو یہی ہے کتنا اہل بیت سے دشمنی ہے کہ ایک عام بچے کو کوئی مارے تو آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے, یا حسین کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. عزیزان گرامی اب آپ سوچ رہے ہیں ظالموں نے چھوڑا نہیں, وہ ایک جناب علی اصغر کا سر ڈھونڈنا شروع کیا. وہ میری طرف دیکھے مجلس ختم ہو گئی, کیسے سر ڈھونڈا جا رہا ہے؟ ارے ظالم کچھ نیزہ لے کر زمین کربلا پر مارتے جاتے ہیں کہ کہیں سے علی اصغر کا لاشا نکل جائے. کسی نے کہا تھا حسین نے اصغر کو دفن کر دیا. ادھر جلے ہوئے خیمے کی تناب کے پیچھے
ہے فضا کھڑی ہو کر کہتی ہے رباب آپ کے بچے کی خیر نہیں ہے، ارے ظالم علی اصغر کا لاشا ڈھونڈ رہے ہیں، اے ارباب ازا، اتنے میں ایک نیزے میں الجھ کے علی اصغر کا جنازہ زمین کے باہر نکلا، ظالم نے گردن پہ خنجر چلایا، 6 مہینے کے بچے کا گلا کاٹ لیا، رباب چلاتی رہ گئی ہائے میرا بچہ 2 بار مارا گیا، ایک مرتبہ تیر ہرملا سے، ایک مرتبہ خنجر خوخار سے۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ورزقا بقضائه وتسليما لأمره إلهي 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 بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما، مالک جو واسطہ محمد وآل محمد کے حق کا جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہوئی ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، مالک جو واسطہ محمد وآل محمد کے حق کا ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے، مالک امام کے ظہور میں تعاجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید انور حسین ابن رضا حسین کی روح کو ہدیہ فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار سورہ فاتحہ اور مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو عطیہ کرتے ہیں، قبول فرما ماتم ان سے۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد